الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ نمایاں نصارہ یا جو کہ عیسائی کہلاتے ہیں وہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انہی سے حاملین قرآن کو قیامت تک سب سے زیادہ سابقہ پڑھنے والا ہے۔ انہی کو یہاں خطاب کیا جا رہا ہے۔ البتہ عمومی الفاظ میں کچھ یہودی فرقے جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، یا مشرکین جو فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ، وہ بھی شامل ہیں۔ بس ان کافروں کو خصوصاً نصارہ کو خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ سراسر غلط، انتہائی بری، کسی ثبوت یا علمی دلیل سے خالی ہے۔ ان کے پاس نہ خود کوئی تحقیق ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس تھی۔ یہ محض اندھی تقلید میں ایسی سنگین بات اپنے منہ سے نکال رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ اولاد تجویز کر رہے ہیں۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی اور بزرگی کی ان لوگوں کو کوئی خبر نہیں، جو اس کی بارگاہ میں ایسی گستاخیاں کرتے ہوئے شرماتے بھی نہیں۔ دلائل اور ثبوتوں کی جگہ ان کے پاس یہی رہ گیا ہے کہ زبانی جھوٹ بولتے جائیں، اور جب ثبوت مانگا جائے تو کہیں کہ یہ مذہب کا راز ہے جس تک انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ حالانکہ انسانی عقل خوب جانتی ہے کہ اولاد کی طلب اسی کو ہوتی ہے جس کو اپنی فنا کا یقین ہو۔ جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو کوئی اس کا نام باقی رکھنے والا ہو، اور یہ ایک طرح کی کمزوری اور ضرورت ہے جس کی وجہ سے انسان اولاد کے خواہش مند ہوتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی کمزوری، ہر قسم کی حاجت اور ہر قسم کی فکر و پریشانی سے پاک ہے۔ وہ بلند و برتر ہے، پاکیزہ ہے اور خود بذات خود زندہ ہے اور قائم ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو کھول دے تاکہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائیں، ہمارے دلوں میں اتر جائیں۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کو متحد فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔